نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایک بار پھر درس الادب المفرد میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اس توفیق پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج حدیث نمبر 9 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ یہ باب نمبر 5 جس میں والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کے حوالے سے ہم نے پچھلی حدیث نمبر 8 پڑھی تھی۔ آج حدیث نمبر 9 باب وہی ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی ہشام ابن عروۃ عن ابیہ قال واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ قال لا تمتنع من شیء احباہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے پر بچھا دو نرم دلی سے۔ والدین کے لیے عاجزی نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اس کی وضاحت میں فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے یہ جو جزیہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو وہ کہتے ہیں حضرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو حضرت ہشام بن عروہ کے جو والد ہیں حضرت عروہ انہوں نے فرمایا کہ والدین کی پسند کی خلاف ورزی نہ کرو، کہ والدین نے کوئی ایسی چیز پسند کی ہے جو شرعاً جائز ہے ناجائز نہیں ہے، تو اب اپنے تجربے وہاں نہ کریں، بلکہ والدین نے اگر کسی چیز کو پسند کر لیا ہے تو ان کی پسند کو ترجیح دیں، ان کی پسند کو رد نہ کریں۔ اور اس موقع کو اوپر بندے کے دل میں آتا ہے، بعض لوگ والدین سے بھی زیادہ سمجھدار بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ، ہمیں پتہ ہے، دنیا ہم نے دیکھی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کے، اپنے سارے تجربات ایک طرف رکھ کر، اپنی ساری سوچ بسار، اپنی ریسرچ ایک طرف کر کے، والدین نے کوئی چیز دنیاوی کھانے پینے کی، پہننے کی یا کسی اور تعلق سے کوئی جائز چیز والدین نے پسند کی ہے تو ان کی پسند کا لحاظ رکھیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، بلکہ والدین کسی چیز کو پسند کر لیں تو محبت و نرمی کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے وہ چیز حاضر خدمت کر دی جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ والد کے کریم مجھے تو نے توفیق عطا کی کہ میں اپنے ماں باپ کی رضا پہ راضی ہوا۔ تو اس میں یہ پیغام ہے، اور ایسے وقت میں عمومی طور پر ایسے وقت میں غصہ بھی آتا ہے ایسے وقت میں کہ میں وہ پسند کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ یہ کہتے ہیں، تو عمومی طور پر اس معاملے میں غور و خوض کر لینا چاہیے کہ ماں باپ نے جو کہا ہے اس کی حکمت عملی پہ بھی غور کریں اور ترجیح جو ہے وہ ماں باپ کی رضا کو دیں، ماں باپ کی رضا جو ہے اس کو فوقیت دیں۔ یہ جو آیت کریمہ اس حدیث پاک میں آئی ہے
اس آیت کریمہ کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے، جبھی تو میں نے کہا نا والدین کی جائز امور کے اندر والدین مسلمان ہیں، اور جائز امور کے اندر ان کی بات کو ماننا کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، یہ فرض کے دائرہ کار میں چلی جاتی ہے بات۔ تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا کہ تم ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، ان کو شفقت دو، ان کے ساتھ سخت کلامی نہ کرو، ان کو مارو نہیں، ظلم نہیں کرو، گھر سے نہیں نکالو، بلکہ گھر کے اندر بڑا ہونے کی حیثیت کے ساتھ ان کے حکم کو نافذ کرو اور ان کو عزت کے تخت پہ بٹھاؤ۔ اور کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان دونوں سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ اب یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ کتنی واضح طور پہ فرمایا اگر ایک زندہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو کہ آپ کا برتاؤ جو ہے وہ اس میں وہ والدین اپنی عزت محسوس کریں، اور اگر آپ کے برتاؤ نے والدین کو اس طرح کیا کہ وہ ذلت محسوس کرتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے۔ یہ ایک موٹی بات ذہن میں رکھ لیں، والدین کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا کہ آپ کے بیہیویئر سے وہ کہیں کہ ہمیں یہ عزت مل رہی ہے، یہ شرف ہے ہمارا، ہماری عزت میں، تعظیم میں، توقیر میں ترقی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو سمجھو کہ یہ احسان ہو رہا ہے۔ اور اگر ہماری چرب بیانی سے، ہمارے غسیلے رویے سے، ہماری طبیعت کے سخت پن کی وجہ سے والدین ذلت محسوس کریں تو سمجھو کہ یہ حسن سلوک نہیں ہو رہا، احسان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ والدین کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ تو قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فقط حکم ہی نہیں دیا بلکہ حکم کو مؤکد کر کے بیان فرمایا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے والدین کے حقوق کے بارے میں، یہ آیت کریمہ سے سورہ بنی اسرائیل میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سورہ عنکبوت دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی ملتی ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی آپ کو ملے گی، آپ سورۃ الاحقاف پڑھیں آپ کو وہاں بھی یہ آیات ملے گی، اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں کے اوپر والدین کو عزت دینا، والدین کا احترام کرنا، ان سے شفقت سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا، ان کو بڑا ہونے کا شرف دینا، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا جب تک وہ جائز امور کی بات کریں۔ اچھا اگر وہ کسی ناجائز کام کا کہیں تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، یعنی کہ اس میں فرما برداری نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ اس کے بدلے میں ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جب وہ جائز امور کی بات کریں تو ان کی بات کو ترجیح دیں، ان کو عزت دیں، اور والدین کے سامنے یہ رویہ اپنائیں، مشاورتی طور پہ بات کریں، اور ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قبول ہوگی فبیہا، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، والدین حکمن بات کریں تو واجب ہے کہ جب تک شریعت سے ٹکراتی نہ ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور پھر کہا کہ خاص کر وہ کیفیت جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم و ستم، زیادتیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کو ان کی طرف توجہ نہ دینا، اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خاص کر اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے خاص کیفیت کو قرآن مجید کے اندر خاص لفظوں کے ساتھ معنون فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، کیونکہ جب وہ جوان ہیں، اگر ان کے حسن سلوک تو والدین کے ساتھ ہر عمر میں کرنا فرض ہے، لیکن جب وہ جوان ہو اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس وقت تو وہ ہاتھ پلہ مار کے اپنی کسی نہ کسی طریقے سے کھانا پینا اور معاملاتی زندگی چلا سکتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت
اگر ان کے ساتھ ظلم کیا جائے تو وہ اپنی زندگی کی گاڑی بھی نہیں چلا سکتے۔ تو ایسی کیفیت پہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ عمر کے ہر حصے میں، عمر کی ہر گھڑی میں، ہر دن و رات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور خاص کر جب وہ جسمی طور پر لاغر ہو جائیں تو تب ضرور کیا جائے۔ اور فرمایا کس طریقے سے؟ فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب والدین کی عزت افزائی کا پیغام آیا تو اللہ نے اپنی عبادت کے بالکل ماں بعد حکم دیا عبادت کا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اکٹھا ہی حکم قرآن مجید میں ہے۔ عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے عبادت ضروری ہے، اسی طرح والدین کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ اب اس کی دو وجوہات لکھی۔ ایک وجہ ائمہ تفسیر نے یہ لکھی ہے کہ انسان کے وجود کا یہ جو عبادت کے فوراً بعد والدین کا ان کے ادب، تعظیم، احسان، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، جارحانہ رویہ نہ اپنانا، یہ جو پیغام آیا ہے، اس کے علماء نے کئی سبب بیان کیے ہیں، جن میں سے دو بیان کرتا ہوں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ عبادت اور والدین کے ساتھ احسان اکٹھا کیوں بیان ہوا؟ انسان کے وجود کا سبب حقیقی جو ہے اللہ عز و جل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا۔ یہ عبادت کا جو ایک جزیہ ہے آیت کریمہ میں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تخلیق فرمایا۔ حق یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے جس مالک نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس کے بالکل بعد ماں باپ کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ اس بندے کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنے ہیں۔ جس طرح بندے کو حقیقت میں تخلیق رب کائنات نے کیا تو اس بندے پہ حق آیا کہ بندہ عبادت خدا کی کرے، کیونکہ اس خدا نے اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اسی طرح والدین کے احترام کو ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ والدین اس بندے کے دنیا میں آنے کا، اس بچے کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنے، لہذا وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کا بھی زندگی میں ادب، احترام اور ان کے ساتھ نرمی، پیار، شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ایک توجہ علماء نے یہ کی۔ دوسری اس آیت کریمہ میں کہ عبادت اور والدین کے ساتھ احسان اکٹھا کیوں ذکر ہوا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی اس اصل کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی جائے اور مخلوق پر شفقت کی جائے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی حاشیہ نسائی کی جلد نمبر 7 کے اندر لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جب والدین کی بات کرتے ہیں تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اسکندر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے استاذ کا تم پر زیادہ احسان ہے یا زیادہ احسان ہے یا تمہارے والد کا، یہ سوال پوچھا۔ تو وہ ایک سادہ آدمی تھا اسکندر، تو اس نے کہا استاد کا زیادہ احسان ہے، کیونکہ استاد نے مجھے تعلیم دینے کے لیے مختلف قسم کے مصائب اور مشقتیں اٹھائیں اور مجھے نور علم تک پہنچایا۔ رہا والد تو اس نے اپنے نفس کے لیے جماع کی لذت کے حصول کا ارادہ کیا اور مجھے اس جہان کے مصائب کی طرف نکالا۔ اب یہ ایک دنیا دارانہ سی بات ہے، اس کو لکھ کر یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ والدین، استاد ایک بہت بڑی عزت گاہ ہے، استاد ایک روحانی باپ ہے، استاد کا مقام چھوٹا نہیں۔ واقعی استاد علمی تربیت کرتا ہے، بندے کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے، بندے کو جینے کا طرز عمل سکھاتا ہے، جینے کا مقصد بتاتا ہے، جینے کے قانون بتاتا ہے، زمانے کے ساتھ یعنی دور میں معاشرے کے ساتھ
چلنے کے طور طریقے اور معاشرے میں زندہ رہنے کی خوراک کے طور پہ علم ہنر پلاتا ہے، تو استاد کے مقام پر تو بات ہی نہیں، لیکن یہ جو بات کی نا کہ والد کا جو مقام چھوٹا سا کر کے بتا دیا کہ والد نے نفس کے یعنی جماع کی لذت کے لیے شادی کی، اور پھر جناب میں پیدا ہو گیا اور مجھے دنیا کی مشقتوں میں ڈال دیا، یہ بات غلط ہے۔ کیا باپ نے صرف اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے؟ تو اگر جماع کی لذت کے لیے ہی باپ نے پیدا کیا تھا تو وہ تو پیدا کر کے اپنی خواہش نفس کو پورا کر کے تو بعد میں وہ حمل ضائع کروا دیتا، یہ بھی عمل موجود ہے۔ لیکن والد کا حمل ضائع نہ کروانا اور پھر بچے کا پیدا ہو جانا اور والد کا اس کو شفقتوں محبتوں کے ساتھ پالنا، اس بچے کی خاطر پھر اپنی اولاد کی خاطر باہر جانا، کمانا، خود کم کھانا، اولاد کے لیے زیادہ رکھنا، اور تکلیفوں صعوبتوں پریشانیوں سے لوگوں کی چیڑی چکڑی باتیں سننا، لوگوں کی گالی گلوچ تک برداشت کرنا، بے عزتی تک برداشت کرنا، اور روزی کے اصول کے لیے ذلت کے مقام پہ کھڑا ہونا، اور اپنی ساری جوانی اولاد کو پالنے میں صرف کر دینا، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ اولاد نے صرف خواہش نفس کے لیے ہی اولاد پیدا نہیں کی۔ آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ معاشرے میں اگر اس طرح تربیت کی گئی، دوستو معاشرے میں اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک ذات کا احترام بھی گر گیا، تو گر بھی رہا ہے تو آپ اس کے نقصانات کو دیکھیں۔ نقصانات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بدتمیزی جنم لے رہی ہے، ماں باپ کا احترام ختم ہوتا ہے، تربیت کا فقدان پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا نہ تو ماں کی خدمات چھوٹی ہے، اگر ماں نے صرف دنیاوی یا شہواتی لذت کو پورا کرنے کے لیے شادی کی تھی تو پھر ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں کیوں رکھتی ہے، اور وضع حمل کے وقت اتنی تکالیف سے کیوں گزرتی ہے، بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلا کر اپنی ذات کو کمزور رکھتی ہے اور بچوں کو صحت عطا کرتی ہے؟ نہیں، ماں باپ نفس کی شہوت کے لیے شادی نہیں کرتے فقط، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں کہ وہ اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ استاد کے پیار کی نوعیت اور ہے، ماں باپ کے پیار کی نوعیت اور ہے، لہذا جب آپ ہر کس دونوں شعبوں کو ان کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دونوں چھوٹے نہیں ہیں۔ لہذا جب بھی کبھی گفتگو کریں تو گفتگو کرتے ہوئے کسی ایک بات کو استاد کے منصب کو بڑھا کر ماں باپ کے منصب کو گھٹا نہیں سکتے، یہ تربیت کا انداز نہیں ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو استاد کی تربیت کی جہت الگ ہے، وہ اس میں بہت بلند ہے، ماں باپ کی تربیت کی جہت جدا ہے، وہ اس میں بہت بلند ہے۔ اگر آپ جہت کے اعتبار سے دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کو دونوں بڑے نظر آئیں گے۔ لہذا معاشرے میں تربیت کریں تو کسی ایک ذات کو گرا کر دوسری ذات کی افضلیت بیان نہ کریں۔ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، لوگ ماں کی شان کو چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور جب باپ کی شان کی باری آتی ہے تو لوگ باپ کے اوپر کو منقبت ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ احادیث میں باپ کی کوئی فضیلت نہیں۔ لہذا یہ طرز عمل نعت خانوں کا بھی غلط ہے، نقباء کرام کا بھی غلط ہے، اور وہ علماء جو صرف ماں کی شان پہ اپنے خطاب کو مرکوز رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ جب بات کریں تو ماں کی عظمت اپنی نوعیت کے اعتبار سے اونچی ہے، باپ کی عظمت اپنی نوعیت کے اعتبار سے اونچی ہے، استاد کی عظمت اپنے نوعیت کے اعتبار سے اونچی ہے۔ لہذا جس نوعیت کی بات ہے اس اعتبار سے بیان کریں گے تو سننے والے کو سارے ہی بڑے لگیں گے۔ ان کا معاشرے کے اندر ان کا بڑا نظر آنا ضروری ہے، ان مقدس شخصیات کا، والدین کا، اساتذہ کا، ان کی عزت افزائی معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے۔ لہذا تربیت کو اس نقطے کے اوپر مرکوز کریں کہ جب آپ کسی بھی شخصیت پہ بات کریں تو اس بات کی وجہ سے کوئی دوسری شخصیت چھوٹی نظر نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں اس میں فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب ان کے ساتھ بیہیو کرو تو نرمی سے کرو، بات کرو تو نرمی سے کرو۔ اگر وہ کسی رضا کا اظہار کر دیں تو ان کی بات کو جب تک خلاف شریعت نہ ہو تو ان کی بات کو ترجیح دو۔ اگر وہ خلاف شریعت بھی حکم دے دے تو آپ اس سے کنارہ کشی تو اختیار کر سکتے ہیں،
پر یہ کہ انہوں نے خلاف شریعت بات دی، اب لڑنا اور ظلم کرنا واجب ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آگے پھر باب نمبر 6 ہے، اس کے اندر بابو جزاء الوالدین، کہ والدین کو ان کے احسان کا بدلہ دینے کا بیان۔ اس کے نیچے حدیث ہے، حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس کو غلام پائے اور اسے یعنی اپنے والد کو خرید کر آزاد کر دے۔ فرمایا کہ وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ باپ نے اس کو پیدا کر دیا اور زندگی میں ایک آزاد زندگی جینے کا موقع دیا اس کو، اور پھر ساری زندگی اولاد کی خدمت کرتے گزر گئے۔ فرمایا کہ بدلہ یہ ہے، ایک بات سے سمجھایا، فرمایا بدلہ یہ ہے کہ اگر والد غلام ہے تو اولاد چاہتی ہے نا کہ والدین کی عزت افزائی اور ان کے حقوق میں سے کوئی حق ادا کر دے، تو فرمایا پھر یہ ہے کہ اگر والد جو ہے وہ غلام ہے تو اولاد کو لاپرواہی کے ساتھ، ایسے نہیں کہ کوئی والد ہے میرا تو غلام ہے تو غلام در رہے، نہیں، فرمایا کہ اس کو آزاد کرے، سمجھے اس نے حق ادا کیا ہے والدین کی خدمات کا۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1510 پہ لائے، سنن ابی داؤد میں 5137 پر یہ حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر 1906 نمبر پر یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں 3659 نمبر پر، امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ 2527 پر، امام احمد بن حنبل 8893 پر، اور امام بہقی سنن الکبریٰ کے اندر 4876 پر، اور کئی ائمہ کرام نے ان کو لکھا ہے۔ چونکہ وہ چھوٹی کتب کا ہم حوالہ نہیں دیتے، ہم سیاستہ اور سنن اربعہ جیسی یا سیاستہ سے پہلے لکھی جانے والی کتابوں کے حوالے سے ہم آپ کو نمبرنگ دے دیتے ہیں۔ تو جب یہ اوپر والی بڑی حدیث کی کتابوں میں آ گئی تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو تربیت آپ کو بتائی ہے، یہ تربیت صرف ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمائی ہے، بلکہ جن جن ائمہ علماء کی کتب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ تربیت سب کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اسی باب کے تحت کہ والدین کو ان کے احسان کا بدلہ دینے کا بیان، اس کے نیچے حدیث نمبر 11 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، حدثنا آدم حدثنا شعبہ قال حدثنا سعید بن ابی بردہ قال سمعت ابی یحدث انہ شاہد بن عمر ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ ورواہ زہرہ یقول انی لہا بعیرها المزلل ان ازرفت رکابها لم ازعری ثم قال یا ابن عمر اترانی جزیرتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتيت المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک یمنی مرد کو بیت اللہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے تھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا، بے شک میں اس یعنی اپنی ماں کا تابع دار اونٹ ہوں، ہائے 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 ہائے، یعنی کہ ماں کو اس نے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا
اور وہ سین کعبہ میں طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً میں اپنی ماں کا تابع دار اونٹ ہوں، یعنی اپنی ماں کا بوجھ اٹھانے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن عمر، آپ کے میرے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک ماں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طواف کیا، پس مقام ابراہیم پہ آئے تو 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر فرمایا اے ابن ابو موسیٰ، 2 رکعت نماز پڑھنا سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کی برکت سے سابقہ صغیرہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پر اگر تم کہو کہ والدین کو کندھے پہ اٹھا کر طواف کر لیا تو تم نے والدین کا مکمل حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا کہ والدین کا مکمل حق ادا نہیں، بلکہ ایک ماں کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو والدین کے ساتھ تھوڑا سا حسن سلوک کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو فلاں دیا، فلاں دیا، فلاں بھی دیا، فلاں بھی دیا، ساری زندگی ہم نے تمہیں پالنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اس طرح کی غیر مہذبانہ گفتگو کرنے والے سوچیں کہ ماں باپ کا ان پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں جتنے بھی خدمت کی جائے وہ تھوڑی ہے۔ اسے اندازہ کریں کہ جس نے اپنی ماں کو اٹھا کے کعبہ کا طواف کیا اور معلوم نہیں وہ کہاں سے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر سینے کعبہ میں لایا تھا، اور معلوم نہیں گھر میں کس طرح کی خدمت کرتا تھا، تو کہا کہ ماں باپ کی جتنی بھی کوئی خدمت کرے وہ خدمت تھوڑی ہے۔ یعنی کہ اشارہ اس طرف دیا کہ ماں کی خدمت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مشقت کا عمل کر لو تو ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں، ماں باپ نے تمہاری زندگی، تمہارے لیے ساری زندگی مشقتیں برداشت کی ہیں تمہیں پالنے کے لیے۔ اب ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ساری زندگی تم ان کے ساتھ حسن سلوک میں گزارو، تو پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کا درس ہے، آج کا ہم درس اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل نئے درس کے ساتھ حدیث نمبر 12 سے مضمون کو دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہماری اس حقیر سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔